شراب و نغمہ کے حقدار بن گئے، شعر و شراب و نغمہ کے حقدار بن گئے، بندے خدا کو بھول کے فنکار بن گئے، ایمان کو کفر، کفر کو ایمان سمجھ لیا، دو گھونٹ پی کے اور دو گھونٹ پی کے اور سیاکار بن گئے، دو گھونٹ پی کے اور سیاکار بن گئے۔ صرف دو پیغام عورتوں کے حوالے سے، بہت میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا، مسلسل جلسہ ہے، اگر میں بہت طاقت کے آپ کے سامنے بولوں گا تو دوسرے جلسے میں میری آواز پھنس جائے گی۔ جتنا سنانا تھا اتنا میں نے سنا دیا آپ کو، اور ماحول کچھ چاہیے چترویدی صاحب کے لیے، میں اس کے لیے ماحول چھوڑ کر کے جانے والا ہوں۔ 5 سے 7 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا، عورتوں کے لیے سننا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، عورتوں کو سر پر بٹھائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر یہ غلطی مت کیجیے گا، جیسے ہی سر پر بٹھائیں گے حکومت چلی جائے گی۔ پردہ کے حوالے سے پیغام ہے، ذرا دھیان سے اس کو سنیے گا۔ 3 پروپگنڈا ہوا۔ پہلا پروپگنڈا ہوا پردے کے خلاف کہ اگر تمہاری عورت پردے میں رہے گی تو نوکری کیسے کرے گی؟ پردے کے ساتھ بھی نوکری ہوتی ہے، اس نے کہا کہ پردے کے بغیر نوکری نہیں ہوتی، پردے کے ساتھ نوکری نہیں ہوتی۔ پروپگنڈا ہوا کہ اگر پردے میں عورت کو رکھو گے تو آدھی دنیا بیکار ہو جائے گی، عورت کو نوکری ملے گی نہیں، پہلا پروپگنڈا۔ دوسرا پروپگنڈا کیا کہ اگر عورت کو پردے میں رکھو گے تو عورت آزاد نہیں ہوگی، غلامی میں ہوگی۔ تیسرا پروپگنڈا ہوا کہ عورت اور برقع اور کفن دونوں برابر، جیسے مردے کو کفن میں لپیٹ دیا جاتا اسی طرح عورت کو برقعے میں لپیٹ دیا جاتا۔ تیسرا پروپگنڈا سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی، مفتی تقی عثمانی لکھتے ہیں دامت برکاتہم کہ گنگا الٹی بہ رہی ہے، جو عورت گھر میں چولہے پر کام کرے اس کو غلامی کہا جا رہا، جو عورت ہوائی جہاز میں دوسرے کا کام کرے اس کو آزادی کہا جا رہا ہے، گنگا الٹی بہ رہی ہے۔ دوسری بات کہی میخائیل گورباچوف نے، سوویت یونین کا صدر تھا، اس نے بولا کہ ہم غلطی سے عورت کو پردے سے باہر کر دیے نوکری کرنے کے لیے، ہم عورت کو آزادی کے نام پر باہر تو کر دیے پردے سے، لیکن کیا ہوا؟ ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا، بچے ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیم ہو گئے۔ اتنا بڑا ستم کیوں ہوا؟ عورت پردے سے باہر ہوئی۔ آج جا کر کے وعدہ کیجئے عورت کو پردے میں رکھیں گے، میں گارنٹی لیتا ہوں آبرو بھی بچے گی، ایمان بھی بچے گا انشاءاللہ۔ اپنے عورت کو پردے میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ اگر عورتوں کی یہ حالت رہے گی کبھی زندگی میں نہ راحت رہے گی، اگر عورتوں کی یہ حالت رہے گی کبھی زندگی میں نہ راحت رہے گی، کوئی ننگے سر جا کے بازار ٹہلے، شریعت سے کب تک بغاوت رہے گی، نماز اور روزے کی فرصت نہیں ہے، بتاؤ یہ کیسے سلامت رہے گی۔ آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، زحمت تمام۔ سب سے اچھی عورت کون سی ہوتی ہے؟ بنگلہ میں رہ گیا ہے، وہ فرمائش انشاءاللہ آخر میں پوری ہو جائے گی۔ بس آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ نیک عورت کون ہوتی ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے ایک عورت کو طلاق دے دیا، دوسری عورت سے نکاح کیا۔ جس عورت کو طلاق دی وہ ناشکری عورت،